عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائی یہ تیری ہی داستان ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ہر طرف بہاریں جگمگا رہی ہوتی ہیں، جس کا نام ہی ربیع الاول پہلی بہار ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، آپ کی سیرت کا ذکر، آپ کی صورت کا ذکر، یہ مہینوں یا دنوں یا راتوں کا محتاج نہیں ہے۔ یہ تو جہاں بھی عاشق بیٹھ جائیں، جہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لیں، وہ نبی کی محفل ہو جایا کرتی ہے۔ تو لہذا یہ تو ایک بہانے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ آ گیا تو چلو نبی کی محفل سجا لیں، ورنہ یہ نبی کا ذکر یہ محفلوں کا، دنوں کا، راتوں کا، مہینوں کا محتاج نہیں ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے نبی کے ذکر کو خود خدا بلند کرنے والا ہے، اور جب اللہ اس ذکر کو بلند کرنے والا ہو کوئی مٹا سکتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، قرآن مجید چھٹا پارہ آیت مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت جل شانہ ارشاد فرماتا ہے تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا۔ کون آیا؟ بولے نا ذرا تاکہ پتہ چلے آپ سن رہے ہیں۔ کون آیا؟ نور آیا۔ تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا۔ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، اور روشن کتاب آئی۔ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا۔ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، اور روشن کتاب آئی۔ اس نور سے مراد کیا ہے؟ اس میں مفسرین کا اختلاف ہو گیا۔ بعض نے کہا اس سے مراد کتاب ہی ہے، قرآن ہی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے تمہارے پاس نور آیا اور روشن کتاب آئی، مطلب وہ قرآن ہی ہے جو نور ہے اور قرآن ہی ہے جو روشن کتاب ہے۔ اکثر مفسرین نے کہا نہیں نہیں، کتاب کا ذکر تو الگ سے موجود ہے کہ وہ کتاب مبین، روشن کتاب آئی۔ یہاں پر نور سے مراد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے کہ تحقیق تمہارے پاس رسول آئے، محمد عربی آیا، تمہارے پاس میرا محبوب آیا۔ یہ جو میلاد منانا ہوتا ہے نا، ہم یہ صرف تھوڑا سا فرق ہے سمجھنے کا، ورنہ یہ اللہ نے بھی منایا ہے، صرف اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے بھی منایا ہے، صحابہ نے بھی منایا ہے، نبیوں نے بھی منایا ہے، فرشتوں نے بھی منایا ہے، ہم بھی منا رہے ہیں، اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے میلاد ہے کیا۔ میلاد مطلب نبی کے آنے کا ذکر، میلاد نبی کے تو اللہ کر رہا ہے یا نہیں؟ قد جاءکم من اللہ، کہ آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، تحقیق آ گیا تمہارے پاس رسول۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس رب کی طرف سے برہان آ گئی، دلیل آ گئی۔ تو اللہ بھی آنے کا ذکر کر رہا ہے، فرشتوں نے بھی ذکر کیا، صحابہ نے بھی کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت موجود ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، خوشخبری دیتا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا موجود ہے ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ بھیجنا اپنا اب وہ رسول شانوں والا جو لوگوں کے سامنے آ کے قرآن کی آیات کی تلاوت کرے، ان کا تزکیہ کرے، کتاب و حکمت کی تعلیم سکھائے۔ تو یعنی ذکر اللہ بھی کرتا ہے، فرشتوں نے بھی کیا ہے، انبیاء نے بھی کیا ہے، صحابہ نے بھی کیا ہے، اور ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ حضور آ گئے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ آ گیا تمہارے پاس نور، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے۔ سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور، صبح و طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا۔ ہم بھی اسی نور کا ذکر کر رہے ہیں جس کا ذکر اللہ نے کیا۔ تو قد جاءکم من اللہ نور، اکثر مفسرین نے اس سے مراد نور لیا۔ اب نور سے مراد کون سا نور ہے، اس میں اختلاف ہو گیا کہ چلیں مان لیا اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، لیکن نور سے مراد نور کون سا ہے؟ دو طرح کا نور ہوتا ہے، ایک ہے حسی نور اور ایک ہے معنوی نور۔ اگر آپ گفتگو مکمل سن لیں گے نا تو انشاءاللہ نور و بشر والا مسئلہ آپ کا کلیئر ہو جائے گا۔ یہ جو نور و بشر کی بحث ہے نا، نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا حاضر و ناظر و نور و بشر غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ عقیدہ ہی دے دیا کہ بھئی حاضر ناظر نور بشر غیب یہ ساری چیزوں کو چھوڑ، اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ حضور میرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں تو پھر تو سب کچھ مان رہا ہے۔
حاضر و ناظر و نور و بشر غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس کیا آ گیا؟ آخر تک بولے ہر بندہ، کیا آ گیا؟ چونکہ میں ٹیچر بندہ ہوں، میں بھی حضرت جی آپ ٹیچر کا ذکر کر رہے تھے، میں بھی پروفیسر ہوں یونیورسٹی میں، تو قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا۔ اب نور سے مراد کون سا نور ہے؟ ایک ہے حسی نور اور ایک ہے معنوی نور۔ نور کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ کون کون سی؟ حسی نور اور معنوی نور۔ بعض نے کہا اس سے مراد ہے حسی نور، ایسا نور جو محسوس بھی ہو۔ یہ دیکھیں یہ لائٹ چل رہی ہے، ادھر سے لائٹ آ رہی ہے، یہ حسی نور ہے، یعنی لائٹ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے سب کچھ روشن ہو گیا۔ آپ گھر میں جاتے ہیں لائٹ نہیں آ رہی ہوتی، آپ کہتے ہیں لائٹ آن کرو تاکہ سب کچھ نظر آئے، تو جس لائٹ کی وجہ سے روشنی آئے اس کو حسی نور کہا جاتا ہے۔ محسوس ہونے والی روشنی، چلنے والی روشنی، جلی ہوئی روشنی، اس کو ہم کہتے ہیں حسی نور۔ اور ایک ہوتا ہے معنوی نور، جس طرح ہم کہتے ہیں دین اسلام ایک نور ہے، قرآن ایک نور ہے۔ اب اس میں اختلاف ہو گیا کہ حضور کو نور ماننا ہے تو کون سا نور ماننا ہے، حسی نور مانے یا معنوی نور مانے؟ تو بعض نے کہا اس سے مراد حسی نور ہے اور بعض نے کہا معنوی نور ہے۔ معنوی نور ہونے میں کسی نے اختلاف نہیں کیا، کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معنوی طور پر بھی نور ہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، لیکن حسی نور ہیں اس میں اختلاف موجود ہے۔ بعض نے کہا کہ ہاں نہیں بھئی نور نہیں ہے، وہ تو بشر ہیں، وہ تو ایک انسان ہیں، وہ تو ہمارے جیسے ہیں، وہ کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں۔ بعض نے کہا وہ تو چلتے پھرتے بھی ہیں، تو لہذا وہ نور نہیں، وہ تو بشر ہیں۔ قرآن مجید کی آیات پڑھ پڑھ کے سنائی بشریت والی کہ دیکھو اللہ خود فرما رہے ہیں کہ حضور آپ فرما دیں میں تو تمہارے جیسا بشر ہوں، مجھے نور نہ مانو۔ تو یہ کہا کہ نور تو اللہ کی ذات ہے، لہذا نبی کو نور نہ مانو۔ تو یہ عقیدہ لوگوں کے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کی گئی کہ اگر تم نے نور مانا تو پھر نعوذ باللہ استغفر اللہ، نور تو اللہ کی ذات ہے تو لہذا تم شرک کر لو گے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے خود اس کا جواب دے دیا تو پھر کسی سے عقیدہ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا قد جاءکم من اللہ، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا ہے، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسی نور ہونا مکمل طور پر نہیں ہوتا تھا، کبھی کبھی اس کا بھی ظہور ہوتا تھا، حسی نور کا کبھی کبھی ظہور ہوتا تھا، اور معنوی نور تو آپ ہیں ہی ہیں، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں، تو ہم بھی نہیں کرتے کہ معنوی طور پر آپ نور ہیں، اس میں اختلاف ہے ہی نہیں، لیکن حسی نور ہیں اس میں اختلاف موجود ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسی نور ہونا بھی کبھی کبھی اس کا ظہور بھی ہوتا تھا۔ اب یہ نور کیسا نور ہے جس کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی وہ روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، فرمایا یا جابر، اے جابر، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تمام اشیاء میں سے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اے جابر، تیرے نبی کے نور کو اللہ نے اپنے نور سے سب سے پہلے تمام چیزوں سے پہلے پیدا فرمایا۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے پھر اسی نور سے آسمان کو بنایا، پھر اسی نور سے چاند کو بنایا، پھر اسی نور سے ستاروں کو بنایا، اور اسی نور سے لوح و قلم کو بنایا، اور اسی نور سے کائنات کی تمام اشیاء کو بنایا۔ سب سے پہلے جس کو بنایا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ بلکہ مفسرین کا اس حوالے سے بیان بھی موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کرنے کا ذکر قرآن میں موجود ہے کہ فرشتوں کو کہا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو، وہ آدم کے سامنے سجدہ نہیں تھا، آدم کی پیٹھ پہ، آدم کے پیچھے سجدہ کیا گیا تھا، کیونکہ اس آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں نور محمدی چمک رہا تھا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کا اپنا بیان موجود ہے، جب ان سے پوچھا گیا آپ کی توبہ قبول ہوئی، اور نبی علیہ السلام نے اس کو حدیث میں بھی بیان فرمایا جب میں نے مجھے بنایا گیا تو میں نے دیکھا کہ جنت کے درختوں کے پتوں پر اللہ کے ساتھ محمد بھی لکھا ہوا ہے، جنت کے دروازوں پر اللہ کے ساتھ محمد بھی لکھا ہوا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے، بڑی دیر تک توبہ کرتے رہے رب کی بارگاہ میں مختلف کلمات کے ساتھ، لیکن جب یہ کہا یا اللہ تجھے تیرے نبی محمد کا واسطہ مجھے معاف فرما، یہ جو لوگ کہتے ہیں وسیلہ کیوں دیتے ہو،
حضرت آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ تجھے تیرے نبی محمد کا وسیلہ، محمد کا واسطہ مجھے معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی توبہ قبول فرمائی، فرمایا آدم ٹھہر جا، بتا ذرا تجھے محمد کا کیسے پتہ چلا، تجھے محمد کا کیسے پتہ چلا؟ عرض کی اے باری تعالیٰ تو نے مجھے بنایا تو میں نے دیکھا جنت کے درختوں کے پتوں پر بھی تیرے نام کے ساتھ محمد لکھا ہوا ہے، میں نے دیکھا کہ جنت کے دروازے پر بھی اللہ کے ساتھ محمد لکھا ہوا ہے، تو میرے ذہن نے کام کیا کہ کیوں نہ ہو کہ ایسی ذات کوئی عام ذات نہیں ہوگی، بڑی خاص ہوگی جس کا نام اللہ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کیوں نہ اس نام کا وسیلہ دے کر دیکھوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم سن لے، لولا لما خلقت الافلاک، اگر میں اس سونے کو نہ بناتا تو کائنات کی کسی بھی شے کو نہ بناتا۔ کہیں نہ ذرا محبت سے سبحان اللہ، وہ آخر تک ہر بندہ بولے زندگی آ گئی، رونقیں آ گئیں، بزم عالم میں کیف و سرور آ گیا، آمنہ کے مقدر پہ قربان میں جس کی گود میں خالق کا نور آ گیا۔ محمد کی خاطر یہ دنیا بنی ہے، خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا، خدا کی قسم یہ خدائی نہ ہوتی، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ گلشن کے پہلو میں مالی، نہ بوٹا نہ پتا نہ بوٹے پہ ڈالی، نہ پھولوں میں رنگت نہ رنگت میں لالی، نہ موجے نہ دریا میں پانی، نہ عشق اویسی نہ بانگے بلالی، نہ یوسف پہ ہوتی زلیخا دیوانی، نہ اجمیر میں خواجہ نہ کلیر میں صابر، نہ پاک پتن میں شکر گنج خواجہ، نہ لاہور میں داتا نہ ولیوں کے راجہ، نہ گجرات میں شاہ جیلا سمدانی، نہ مولا حیدر نہ حیدر کا جانی، نہ مسجد نہ مندر نہ کعبہ نہ کلیسا، نہ دار و حرم نہ موسیٰ نہ عیسیٰ، نہ خضر نہ الیاس نہ آدم نہ حوا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ آدم چشتی نے کیا کہا؟ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات؟ یہ ساری کائنات حضور کے صدقے سجائی، فرمایا لولا لما خلقت الافلاک، اگر میں اس محمد کو نہ بناتا تو میں کائنات کو ہی پیدا نہ کرتا۔ تو پھر کہنا پڑے گا نا یہ آسماں یہ چاند ستارے انہی سے ہیں، جتنے ہیں دل نشیں نظارے انہی سے ہیں، تیسوں کلام پاک کے پارے انہی سے ہیں، تخلیق کائنات ہے صدقہ رسول کا۔ اب یہ نور پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوا، یہ نور پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوا، اور جس وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف آیا تو آپ کی پیشانی مبارک چمکا کرتی تھی۔ سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ ایک عورت نے یہ کہا تھا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، کہا کہ میرے بڑے فیصلہ کریں گے، اور جب آپ کا نکاح حضرت سیدہ آمنہ سے ہو گیا تو وہی عورت ملی جو آپ کے رستے میں کھڑی ہوتی تھی، اب وہ منہ موڑ لیتی ہے تو حضرت سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں اب کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی اب وہ نور آپ کی پیشانی میں جو چمکتا تھا نا وہ نظر نہیں آ رہا، وہ نور جو آپ کی پیشانی میں چمکتا تھا نا وہ نظر نہیں آ رہا۔ اب اس سے میں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نور ہے، قد جاءکم من اللہ نور، یہ نور ہے جو پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوا۔ حضرت سیدنا عبداللہ حضرت سیدہ آمنہ کے بطن میں جب وہ پیٹ میں جب وہ گیا، بطن مبارک میں جب وہ نور گیا، اور وہ نور جب اس نور کا ظہور ہوا تو حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا خود بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں خرج منی نور، خرج منی، مجھ سے نور نکلا، مجھ سے بچہ نہیں نکلا، مجھ سے نور نکلا، اضاء لها بین المشرق والمغرب، جس سے مشرق اور مغرب تک ہر شے میں نے روشن دیکھی، اور ایک حدیث میں قصور الشام، شام کے محلات تک روشن ہو گئے، مجھ سے نور نکلا۔ وہ پورا اہتمام تھا، مختلف انبیاء کرام کی ازواج آئیں اور وہ پورا اہتمام کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے جنت کو سجایا، آسمانوں کو سجایا، یہ جو ہم لائٹنگ کرتے ہیں سجاتے ہیں یہ اس کی دلیل ہے۔ تو وہ نور نکلا، حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں، پھر وہ نور جس وقت آیا، اس نور کا جس وقت ظہور ہوا، باقی بچے ہیں جو پیدا ہوتے ہیں تو ناف کاٹنی پڑتی ہے، ناف کاٹنی پڑتی ہے، لیکن یہ وہ بچہ تھا جو ناف بریدہ پیدا ہوا۔ کیوں؟ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ناف
اس بچے کی کاٹنی پڑتی ہے جو بچہ ماں کے پیٹ میں خوراک کا محتاج ہوتا ہے، اس کو ماں کے پیٹ سے ناف کے ذریعے خوراک ملتی ہے۔ نبی علیہ السلام ناف بریدہ پیدا ہوئے کیونکہ اس کو محمد بنانا ہے۔ محمد ہوتا ہی وہ ہے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، جس میں کوئی عیب نہ ہو، جس میں عیب ہو وہ محمد نہیں، یعنی الذی یحمد حمدا بعد حمد، جس کی تعریف کی جائے تعریف اس کی ہوتی ہے جس میں عیب کوئی نہ ہو، اور محتاج ہونا یہ ایک عیب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو محمد بنایا ہے، یعنی کہ ماں کے پیٹ میں بھی وہ خوراک کا محتاج نہیں ہے۔ اور پھر مختون شدہ پیدا ہوئے، ختنے ہوئے ہیں، اس کے بھی وہ محتاج نہیں، اس محتاجی سے بھی دور رکھا۔ اور پھر مغسول شدہ پیدا ہوئے، بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو غسل دینا پڑتا ہے، یہ وہ بچہ تھا کائنات میں پیدا ہونے والا جو غسل دیا ہوا پیدا ہوا۔ جس بچے کی، جس نبی کی پیدائش عام بچوں جیسی نہیں ہے تو وہ باقی بچوں جیسا یا باقی لوگوں جیسا ہو کیسے سکتا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا۔ اب جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوا، اب وہ نور مختلف ہاتھوں میں ہے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں اس کو بیان کیا، فرماتے ہیں کہ مختلف عورتیں وہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا حلیمہ بڑی امیر ہو گئی ہے، ساری رات تیرے گھر میں روشنی رہتی ہے، چراغ جلتا رہتا ہے، بجھاتی نہیں ہے، اتنا تیرے پاس مال و دولت آ گئی کہ ساری رات چراغ جلتا رہے تجھے پرواہ نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ کون سی چیز ہے جو تیرے ہاتھ آ گئی؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ نے جواب دیا، ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذنا محمد، جب سے یہ سونا محمد گھر میں آیا ہے، ویڑے میں آیا ہے، چراغ جلانے کی کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ وہ نور ہے جو آیا ہے، وہ نور ہے جو چمک رہا ہے، یہ ہے حسی نور جو میں ابھی آپ کو سنا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نور کا اظہار بھی کبھی کبھی ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ بیان کرتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے لبوں کے ساتھ، مسکراتے ہوئے دانتوں کے ساتھ گھر میں تشریف لاتے، اس قدر گھر میں روشنی آ جاتی کہ میری گمی ہوئی سوئی بھی مل جایا کرتی تھی۔ یہ وہ نور ہے کہ جو چمکا کرتا تھا، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلفت اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مند بھریاں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 14ویں رات کا چاند ایک رات میں چمک رہا تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور میری گود میں تھا، ایک طرف وہ چمک رہا تھا، ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک چمک رہا تھا۔ میں کشمکش میں پڑ گیا کہ کس کو سونا کہوں، پھر میرے دل نے فیصلہ کیا اس چاند پر تو داغ ہے، اس چاند پر تو داغ بھی کوئی نہیں، یہ وہ ہے جو چاند سے بھی زیادہ حسین ہے۔ بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ چاند بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اشاروں پر چلا کرتا تھا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے لحد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا هو الذی جعل الشمس والقمر ضیاء ونورا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورج کو بھی نور والا بنایا ہے اور چاند کو بھی نور والا بنایا ہے، سورج کو بھی نور والا بنایا ہے اور چاند کو بھی نور والا بنایا ہے۔ تو جب نور والا اس نور والی چیز کو ہلا بھی رہا ہے اور اس کے دو ٹکڑے کر کے بھی دکھا رہا ہے، یہ نور والا اس نور والی شے کو جو ڈوب گئی ہے حضرت علی کی اثر کے لیے واپس بھی پلٹا رہا ہے، تو پھر سمجھ لو نا، جب وہ نور ہے قرآن کے مطابق، سورج بھی نور ہے قرآن کے مطابق، چاند بھی نور ہے، تو پھر قرآن کے مطابق محمد عربی بھی نور ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ اور پھر اللہ رب العزت جل شانہ نے اسی نور کے حوالے سے ارشاد فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزل معہ، فرمایا ایمان لاؤ اللہ پر، رسول پر، اور جو نور ہم نے اس کے ساتھ نازل کیا ہے نا اس پر بھی ایمان لاؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی نور کہا، قرآن کو بھی نور کہا۔ یہ تو سب مانتے ہیں کہ قرآن نور ہے، تو جب قرآن نور ہے تو جس پر نازل ہوا کیا وہ نور نہیں ہے؟ اور یہ بھی یاد رکھنا قرآن نور ہے
لیکن یہ نور اس نور کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ نور اس نور کی وجہ سے ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بات کو نہیں سمجھے، قرآن نور ہے لیکن یہ نور اس نور کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس نور کی وجہ سے یہ نور ہے۔ وہ نور اس نور کے پیچھے پیچھے نہیں گیا بلکہ جہاں جہاں وہ نور گیا ہے وہاں وہاں یہ نور گیا ہے۔ وہ نور اگر غاروں میں ہے تو یہ نور غاروں میں جا رہا ہے، وہ نور اگر یاروں میں ہے یہ نور یاروں میں جا رہا ہے، وہ نور اگر بستر میں ہے یہ نور بستر میں آ رہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ وَلَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ أَحَدًا، اگر سارے جن سارے انسان اکٹھے ہو جائیں اس قرآن جیسا نور نہیں لا سکتے۔ یارو اگر اس قرآن جیسا نور کوئی نہیں بنا سکتا، محمد عربی جیسا نور کوئی کیسے بنا سکتا ہے؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اس نور کی مثال کوئی نہیں ہے، اس نور کی بھی مثال کوئی نہیں ہے۔ اس نور کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ پتہ ہے یہ نور کب آیا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ تھا جب یہ نور قرآن آیا، رمضان کا مہینہ تھا جب یہ نور قرآن آیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ شب قدر کی رات تھی۔ اے باری تعالیٰ ما ادراک لیلۃ القدر، یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر تیرے ادراک میں آنے والی نہیں ہے۔ لیلۃ القدر تیرے ادراک میں آنے والی، لیلۃ القدر تیری سمجھ میں آنے والی، تو جس رات میں یہ نور نازل ہوا وہ رات تیری سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، تو جس ذات پہ یہ نور نازل ہوا وہ ذات تیری سمجھ میں کیسے آ جائے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات، کیا بات، ماشاءاللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ قد جاءکم من اللہ نور، فرمایا تحقیق اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا ہے۔ نور آیا، یہ صرف میں حصی نور کے حوالے سے ذکر کر رہا ہوں۔ حصی نور ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی کبھی اس نور کا بھی اظہار ہوتا تھا، اس نور کا اظہار بھی ہوتا تھا، اور پھر ہر شے جگمگا اٹھتی تھی، ہر شے روشن ہو جایا کرتی تھی، کیونکہ اللہ نے ارشاد فرما دیا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا۔ اور وہ نور ایسا تھا جس نور کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں ہم اس نور کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھ نہیں سکتے تھے، ٹکٹکی باندھ کے دیکھ نہیں سکتے تھے، بلکہ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کے مکمل حلیے کو بیان کرتے ہیں، آپ کی صورت کو بیان کرتے ہیں، ان سے پوچھا گیا جب حضور کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا تو آپ نے یہ منظر کیسے بیان کیا کہ حضور کیسے تھے؟ وہ کہتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں میں نے حضور کو کیسے دیکھا، میں اپنی آنکھوں پر انگلیاں رکھ لیتا تھا اور ایسے دیکھا کرتا تھا۔ جس طرح سورج نور ہے اور سورج کو کوئی ٹکٹکی باندھ کے دیکھ نہیں سکتا کہ کہیں آنکھیں ہی نہ چندیا جائیں، اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ نور ہیں جس کے صدقے سورج نور بنا ہے، جس کے صدقے سورج نور بنا ہے۔ جب اس نور کو کوئی ٹکٹکی باندھ کے نہیں دیکھ سکتا تو اس نور کو کوئی ٹکٹکی باندھ کے کیسے دیکھ سکتا ہو؟ قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آ گیا۔ یہ تو ہے حصی نور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت ہونا۔ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی اور سونے ہونے پر بات کروں تو بات مکمل نہیں ہو سکتی، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ تو اجے محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، مجلی ڈر دی لشک نہ مارے مت بے ادبی ہو جاوے، حسن خدا نے انا دتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے انی دتی علماں وچ نہ آوے، کی مثال دساں سونے دی کوئی ورلا ہی جان بچاوے، جے جاوے سونا سیر کرنوں سارا گلشن سیس نواوے، جے پاوے سونا ہتھ پھلاں وچ ہتھ پھلاں دا مان ودھاوے، آدم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، میرے زوم نے صدا دی کوئی آپ کا مماثل، یقین پکار اٹھا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ حضور جیسا ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور رہ گئی بات بشریت کی،
قرآن میں کہیں پر بھی ایک مقام پر بھی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جہاں پر اللہ نے یہ فرمایا ہو اے محبوب تم لوگوں جیسے ہو۔ اللہ نے فرمایا محبوب آپ فرما دیں میں تمہارے جیسا ہوں، میں تمہیں نہیں کہوں گا کہ تم لوگوں جیسے ہو، میں تمہیں نہیں کہوں گا کہ تم لوگوں جیسے ہو، میں تو کہوں گا یا ایھا المزمل، میں تو کہوں گا یا ایھا المدثر، میں تو کہوں گا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، میں تو کہوں گا داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، میں تو کہوں گا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی، میں کہوں گا تو کہوں گا ورفعنا لک ذکرک، میں کہوں گا تو کہوں گا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، میں کہوں گا تو کہوں گا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے محبوب میں آپ کی رفعت کو بیان کروں گا، میں آپ کی منزلت کو بیان کروں گا، لیکن آپ کی بشریت میں یہ کہوں کہ تم اوروں جیسے ہو یہ میں نہیں کہوں گا۔ ہاں آپ فرما دیں اے لوگو مجھے خدا نہ سمجھنا، مجھے خدا کا بیٹا نہ سمجھنا، مجھے وہ نہ سمجھنا جو یہودیوں نے سمجھا، مجھے وہ نہ سمجھنا جو نصرانیوں نے سمجھا، انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں تمہارے جیسا ہوں لیکن فرق یہ ہے مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ صحابہ نے روزے رکھے، حضور کو جب دیکھا کہ وہ روزے رکھتے ہیں ایسے روزے جس میں نہ سحری ہے نہ افطاری ہے، لیکن صحابہ نے جب روزے رکھنے شروع کیا ہے حضور علیہ السلام نے ان کی حالت دیکھی کہ وہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں، چہروں کی رنگت اڑ رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا صحابہ تمہیں کیا ہو گیا؟ یا رسول اللہ آپ روزے ایسے رکھ رہے ہیں جس میں نہ سحری ہے نہ افطاری ہے، کئی دن ہو گئے نہ کھایا نہ پیا۔ آپ علیہ السلام جلال میں آ گئے، فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے ہے کون جو میرے جیسا ہے؟ تم میں سے کوئی ہے جو میرے جیسا ہو سکتا ہے؟ مجھے تو میرا رب کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ ارے یہ ذہن میں رکھے، یہ کافروں کا، پہلی امتوں کی قوموں کے کافروں اور منافقوں کا عقیدہ ہے کہ وہ نبی کو اپنے جیسا سمجھتے رہے، اس وجہ سے حاصل کچھ نہ کر سکے۔ تم نبی کو اپنے جیسا نہ سمجھو بلکہ یہ عقیدہ رکھو نبی جیسا اس کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ حضور جیسا، ہم حضور جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے وہ عورتوں جو نبی کے عقد میں آ گئی ہو، اب تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ تم نبی کے عقد میں آ گئی ہو، اب تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ نبی کی بیویاں مومنوں کی کیا ہیں؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، فرمایا نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو جب نبی کی بیوی جیسے کوئی عورت نہیں ہو سکتی تو نبی جیسا کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی جیسا کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، یہ مسئلہ ذہن میں رکھو، وہ اور ہیں جو تمہارے جیسے ہوں گے، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی الزجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیت ولا غربیت یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، یہ اس نور سے بنا ہوا نور ہے جس کو آگ نہیں چھوتی۔ اللہ نے اپنے نور کی مثال کو بیان فرمایا تو فرمایا یہ وہ نور ہے جس کو آگ نہیں چھوتی، یہ وہ نور ہے جس کو آگ، اور آپ جانتے ہیں اس نبی کے بارے میں بھی جس کو آگ نے نہیں چھوا تھا، حضرت بے خوف خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ فرمایا وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، یہ اس نور سے بنا ہوا نور ہے جس کو آگ نہیں چھوتی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بھی اس نور سے بنا ہوا نور ہے جس کو آگ نے نہیں چھوا تھا۔ ارے جس کو آگ نے نہیں چھوا تھا یہ اس نور سے بنا ہوا نور ہے، اور اس کو دیکھنے والے کو آگ نہیں چھوئے گی، اس کو دیکھنے والے کو آگ نہیں چھوئے گی، اور جس چیز کے ساتھ نبی کا ہاتھ لگ جائے گا اس کو بھی آگ نہیں چھوئے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر صحابہ آئے، دعوت ہوئی، دسترخوان لایا گیا جسے ہاتھ صاف کرنے تھے، حضرت جابر نے وہ اٹھایا اور تنور میں ڈال دیا، تھوڑی دیر کے بعد اس کو نکال لیا، لوگ حیران پریشان کہ یہ کیا کپڑا ہے، جل جانا چاہیے۔ فرمایا جل جانا چاہیے تھا لیکن اب نہیں جلے گا قیامت تک، کیونکہ اس سے ایک دفعہ نبی نے اپنے ہاتھوں کو صاف کیا تھا۔
تو بتائیں جس شے کو نبی چھو لیں اس شے کو آگ نہ لگے تو اس ابو بکر صدیق کا عالم کیا ہوگا جنہوں نے حضور علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہو؟ اس علی کرم اللہ وجہ الکریم کا حال کیا ہوگا جو حضور کے کندھوں پر سوار ہوئے ہوں؟ کہ آگ چھوتی نہیں ہے اس کو. اب لوگ اختلاف میں پڑ گئے، ایک طرف رافضی ہو گئے، ایک طرف خارجی ہو گئے، ایک وہ جو صحابہ سے محبت کرنے والے، ایک وہ جو اہل بیت سے محبت کرنے والے، پارٹی بازی بن گئی. الحمدللہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، یہ اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. ہم اصحاب رسول کو بھی ماننے والے ہیں اور اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرنے والے ہیں. قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی طرف سے نور آیا، اور وہ نور جب آگے بڑھتا ہے، جوان ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، تو پھر اسی نور کی جو دو بیٹیاں ہیں ان کو نور والی کہا جاتا ہے، اور وہ نور والی جس کے نکاح میں آ جاتی ہیں ان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. یہ ہے حسی نور. مانوی نور کے حوالے سے میں چند باتیں کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسی نور ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسی نور ہونا تھا. مانوی طور پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، وہ اس لحاظ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اے لوگو اب تمہارے پاس رسول آ گیا اور اس سے پہلے تو تم کھلی گمراہی میں تھے، اس سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے، تم بھٹک رہے تھے. آپ جانتے ہیں نبی علیہ السلام کی ولادت کس وقت میں ہوئی؟ کس وقت میں ہوئی؟ سحری کے وقت میں، تہجد کے وقت میں، صبح کے وقت میں. کیونکہ وہ وقت ایسا وقت ہوتا ہے کہ جب لوگ اٹھ رہے ہوتے ہیں، جو سونے والے ہیں وہ بیدار ہو رہے ہوتے ہیں، اور جو اندھیرے ہیں وہ چھٹ رہے ہوتے ہیں اور روشنیاں پھیل رہی ہوتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں آئے کہ اب دنیا کے سارے اندھیرے ختم ہو جائیں گے، ہر طرف روشنیاں ہی روشنیاں بکھر جائیں گے. اب لوگوں کے مردہ دل جاگ اٹھیں گے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اللہ فرماتا ہے اس سے پہلے تو تم کھلی گمراہی میں تھے. کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں پہلے گھوڑا دوڑانے پہ جھگڑا، لبیجو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، یوں ہی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی روز چلتی تھی تلوار ان میں. پھر یکا یک اتر کر ہرا سے وسوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا. عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بسی کان میں اس کی کایا. رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر رخ پھر گیا پھر ہوا کا. کیا ہوا؟ نور ازلی چمکیا، غائب اندھیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، ہر تھاں سویرا ہو گیا. حضور آ گئے، اندھیرے ختم ہو گئے، ہر طرف روشنیاں ہی روشنیاں ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لحاظ سے مانوی طور پر بھی نور ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بیٹیوں کے ساتھ کیا ظلم ہوتا تھا، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. عرب معاشرے میں بچیوں کو کچھ سمجھا نہیں جاتا تھا، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دور میں فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اس دور میں فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہو ان کی پرورش کرے، فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اس دور میں جس دور میں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درغور کر دیتے تھے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کہ وہ اس کو مٹی میں دبا دے یا اپنا چہرہ چھپاتا پھرے. جب کسی کو کہا جاتا تھا تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی، معذرت کے ساتھ اب بھی شاید ہم زمانہ جاہلیت کی طرف واپس جا رہے ہیں. آج بھی جب ہمارے پاس طلاق کا فتویٰ لینے کے لیے کوئی آتا ہے تو جب اس سے وجہ پوچھی جاتی ہے تو یہی وجہ سامنے آتی ہے کہ ہاسپٹل میں تھے اور وہاں پر تیسری بچی پیدا ہوئی اور اس نے طلاق دے دی کہ تمہارے ہاں تو بیٹا ہی پیدا نہیں ہوتا. آج بھی ہم اسی زمانہ جاہلیت کی طرف واپس پلٹ رہے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ زندہ درغور کیوں کیا جاتا تھا، بیٹیوں کو پسند کیوں نہیں کیا جاتا تھا؟ اس وجہ سے کہ اس وقت کے لوگ بچیوں پر، عورتوں پر، لڑکیوں پر بری نظر رکھتے تھے، ان کے جسم کی ہیئت کو دیکھتے تھے اور اس کے اوپر گندی شاعری کرتے تھے. اس بنا پر کوئی بھی غیرت مند بیٹا، بھائی، شوہر، باپ پسند نہیں کرتا تھا کہ میری بہن ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، ماں ہو. اس بنا پہ وہ زندہ درغور کر دیتے تھے. کسی کو بتانے سے پہلے، کسی کو پتہ چلنے سے پہلے وہ اٹھاتا اپنی بیٹی کو اور لے جا کر گاڑ دیتا مٹی میں، زمین میں. آج ہم غور کریں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں، کیا ہماری نظروں میں حیا ہے؟
کیا آج ہم کسی کی ماں بہن بیٹی کو اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ اسی وجہ سے چلے وہ تو پہلی وجہ ہو گئی، پہلی بات ہو گئی کہ لوگ بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے، لیکن کرتے کیوں نہیں ہیں اس بات کو بھی تو دیکھیں۔ اسی وجہ سے نہیں کرتے کہ لوگوں کی نظریں پاک نہیں رہی۔ آج بھی لوگ اسی نظر سے کسی کی ماں بہن بیٹی کو دیکھتے ہیں۔ میلاد والے کا میلاد منانے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس رسم کو ختم کریں جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیوں پہلے ختم کر دیا تھا۔ فرمایا خبردار، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، فرمایا مومن ہوتا ہی وہ ہے جو اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنتی ہونے کی ضمانت دیتا ہوں، ایک وہ جو دو جبڑوں کے درمیان ہے اور ایک وہ جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے۔ فرمایا تم اس کی حفاظت کی ضمانت دو، میں تمہیں جنتی ہونے کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو بیٹیوں کی اس وقت عزت نہ تھی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے دور میں فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ان کی پرورش کریں، فرمایا وہ اور میں جنت میں ساتھ ساتھ ہوں گے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹیوں کو عزت دی، اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہنوں کو عزت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن کا نام کیا ہے؟ اچھا یہ بھی ایک یہاں سے یہ ایک نصیحت لے کر جائیں، سبق لے کر جائیں، یہ ہمارا اس وقت بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جتنے بھی یہاں پر ٹیچنگ کی فیلڈ سے وابستہ حضرات بیٹھے ہیں وہ اس چیز سے میری بات سے اتفاق کریں گے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم سیرت سے بہت دور ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ میلاد کا یا ان دنوں کے آنے کا یا محافل کا تقاضا یہ بھی ہے کہ کم از کم ہم کچھ احادیث یاد کر لیں، ہم سیرت کی کتابوں کا ہمیں کچھ پتہ چل جائے کہ سیرت کی بڑی بڑی کتابیں کون سی ہیں، یا کم از کم کوئی ایک سیرت کا رسالہ منتخب کر لیں جو مستند ہو اور ہم اس کو ڈیلی پڑھنا شروع کر دیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے تھے، آپ کا خاندان کیسا تھا، آپ کے شمائل کیا ہیں، آپ کے اخلاق کیا ہیں، آپ کے احوال کیا ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ سیرت کو بھی ضرور پڑھیں، یہ یہاں سے سبق لے کر جائیں۔ سیرت رسول عربی کتاب ہے، آسان کتاب ہے علامہ نور بخش توکلی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور بڑی بڑی چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں۔ ضیاء النبی شریف پڑھیں آپ، پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی زبردست کتاب ہے سیرت پر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا وہ امتی جو 40 حدیثیں یاد کرے گا وہ جنتی ہوگا۔ بتائیں کس کو آتی ہیں 40 حدیثیں؟ کسی کو بھی نہیں آتی۔ تو لہٰذا یہ بھی تو کرنا ہے، یہ کس نے کرنا ہے؟ ہم نہیں کرنا ہے۔ آنے والے بچوں کو سکھائیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی حدیثیں یاد کریں، عربی کی حدیثیں یاد کریں، 40 حدیثیں، دعائیں یاد کریں، سیرت کے حوالے سے پتہ ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی بہن کوئی نہیں تھی، رضائی بہن تھی حضرت شیمہ، بعض میں شیمہ بھی آتا ہے لیکن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کی رضائی بہن تھی، دودھ شریک بہن۔ اور جس وقت آپ کے قبیلے کے کچھ لوگ جو کافر تھے ایک جنگ میں قیدی بنا لیے گئے، تو اس وقت میں سارے لوگ دروازوں پر جانے لگے اور چندہ اکٹھا کرنے لگے تاکہ ہم فدیہ دے کر اپنے لوگوں کو چھڑوا لیں۔ جس وقت حضرت شیمہ کے دروازے پر پہنچے، حضرت شیمہ نے کہا کیا وجہ ہے؟ کہا کہ ہمارے کچھ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے ہاتھے میں آگے ہیں، مسلمانوں کے نبی کے پاس ہیں، کیا نام ہے؟ محمد نام ہے اس نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اب تمہیں چندہ اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں، وہ میرا ویر لگتا ہے، وہ میرا بھائی لگتا ہے۔ حضرت شیمہ خود چل کر گئیں، اور ادھر جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچی تو سب کی نگاہیں جھک گئیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مسند سے اٹھے اور اٹھ کر استقبال کیا، چادر بچھائی، بٹھایا، فرمایا بہن تو نے آنے کی تکلیف کیوں کی؟ مجھے بلا لیتی میں آ جاتا تیری چوکھٹ پہ۔ اور جب جانے لگی تو آپ نے فرمایا سارے بندوں کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اور پھر اونٹ بھی دیے، بکریاں بھی دی، اور درہم و دینار تحفے تحائف دیے، اور یہ اپنے امتی کو درس دیا یاد رکھنا جب بہنیں ویروں کے دروازے پر آئے تو خالی ہاتھ نہیں لٹایا۔ مانوی طور پر بھی حضور نور ہیں۔ یہ ظلمتیں تھیں جو معاشرے میں اس وقت بکھری ہوئی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دور کیا، بہنوں کو عزت دینا سکھائی۔ ماں کے حوالے سے آپ وہ جانتے ہیں واقعہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ماں کے لیے چادر بچھا دی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ الفاظ، آخری ایام کے وہ الفاظ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت مسجد میں تشریف لاتے ہیں، صحابہ کا جمع غفیر کھڑے ہو گئے استقبال میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام عصر کی نماز کا وقت، آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا کاش آج میری ماں زندہ ہوتی۔ ادھر نماز کا وقت ہے، اتنی بڑی تعداد لوگوں کی موجود ہے جو میرے انتظار میں تھی، فرمایا میری ماں مجھے کہتی محمد ادھر آ، میں نماز چھوڑ دیتا اور میں ماں کی بات سننے چلا جاتا۔ آج غور کریں، ہم بھی اپنی ماں کی بات پر لبیک کہتے ہیں، ہم بھی ماں کی بات سنتے ہیں،
ہم بھی ماں کو عزت دیتے ہیں، پروٹوکول دیتے ہیں، ماں کا حیا کرتے ہیں. وہ جنت جس کو حاصل کرنے کے لیے آپ یہاں بیٹھے ہیں وہ تو ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے رکھی ہوئی ہے. الجنت تحت اقدام امہاتکم، فرمایا ماں کے قدموں تلے تمہاری جنت ہے. صحابی نے نظر مانی کہ میں جنت کی سب سے اونچی سیڑھی کو بوسہ دوں گا. وہ کام پورا ہو گیا. یا رسول اللہ اب کیا کروں؟ فرمایا گھر جا کے ماں کے قدموں کو بوسہ دے، ایسے جیسے جنت کی سب سے اونچی سیڑھی کو بوسہ دے. یہ میلاد کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے دلوں میں اپنی ماں کی محبت بھی پیدا کریں، اپنی بیٹیوں سے پیار بھی پیدا کریں، اپنی بہنوں کی عزت بھی پیدا کریں. اور یہ میلاد کا تقاضا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہنا بھی سیکھیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے لعنت بنانے والا، تانا دینے والا بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، محبوب اگر آپ دل کے سخت ہوتے کوئی بھی آپ کے ارد گرد نہ ہوتا. یہ جو آپ کے ارد گرد اتنا بڑا صحابہ کا ہجوم ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے آپ کو نرم دل بنایا ہے. ہم بھی غور کریں ہمارے دل کتنے کے نرم ہیں. سڑک پہ کیا کچھ ہوتا ہے، ٹریفک میں کیا کچھ ہوتا ہے، گھروں میں کیا کچھ ہوتا ہے. ہم اولاد کے سامنے کتنا کچھ بکتے ہیں، کتنا کچھ بول جاتے ہیں. تھوڑا سا دھکا مل جائے ہم آگے، ہمارا سا ری ایکشن کیا ہوتا ہے. یہ ہم غور کریں. نبی علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں، نبی علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ کو اپنانے کی کوشش کریں. بس یہی وہ درس ہے جو ہمیں میلاد سے ملنا چاہیے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا سب لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.